اچھا ڈاکٹر صاحب، انسانی زندگی میں انسان اپنی سوچ اپنی سمجھ کے مطابق بہت ساری منصوبہ بندیاں کرتا ہے، لیکن وہ جس طرح مولا علی کا فرمان ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنے ارادوں کی ناکامی سے پہچانا، میں خود کچھ سوچتا ہوں اور کچھ اور ہو جاتا ہے۔ آپ کی زندگی میں بھی کچھ یقیناً ایسے واقعات ضرور ہوئے ہوں گے کہ آپ کی پلاننگ، منصوبہ بندی، سوچ کچھ اور تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر آپ کو عطا کیا۔ جی الحمدللہ الحمدللہ، میری تو نا زندگی ہے ہی اسی طرح، ان اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں پہ، کرم نوازیوں پہ مشتمل ہے۔ یہ ایک الگ چیپٹر ہے، اس میں شروع ہو جاؤں تو اتنے واقعات ہیں زندگی کے کہ جو میں نا بیان کرتا جاؤں تو پھر بہت زیادہ اس کے لیے ٹائم چاہیے، کہ ہر قدم پہ اللہ تعالیٰ نے نا ایک اچھے سے اچھا، بہتر سے بہتر مقام اور بہتر سے بہتر زندگی عطا فرمائی ہے۔ وہ اچھا جو آپ جیسے مولا علی کا فرما رہے ہیں نا، میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو بچانا، تو اسی طرح فارسی کا ایک ضرب المثل ہے کہ تدبیر کو ند بندہ، تقدیر زند خندہ۔ بندہ تدبیر کرتا ہے میں یہ کام کروں گا، لیکن تقدیر ہنستی ہے کہ میں نے تو ایسے ہونے نہیں دینا۔ تو ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ مثلا ایک بار میں نے جانا تھا کراچی، ہمدرد میں یونیورسٹی میں میری ملازمت تھی، تو یہاں سے گیا تو لاہور نا داتا صاحب کا عرس تھا۔ اس رش میں ایسا پھنسے کہ ہماری ٹرین نکل گئی۔ اب ٹرین نکلی، پریشانی کہ میری چھٹی بھی نہیں ہے تو یہ کیسے ہو۔ تو وہاں پہ ریلوے کے ڈی ایس تھے یعقوب زرداری، اللہ علیہ کی رحمت کرے، فوت ہو گئے۔ ان سے رابطہ ہوا، انہوں نے کہا آپ آ جائیں میرے پاس۔ وہ ریلوے کی کسی اچھے بنگلے میں رہتے تھے، ہمیں انہوں نے بلایا، گرمی بھی بڑی تھی، یہاں اپنا عرس کر کے ہم گئے تھے۔ تو ایک تو یہ کہ گرمی میں ہمیں ایک اے سی ماحول میں اللہ تعالیٰ نے بلا لیا۔ پھر وہی ٹکٹ جو ہمارے آج خراب ہو گئے، انہیں کو نا رینیو کر کے تو صبح کے لیے کارآمد بنا دیا اور سیٹ بھی بک ہوگی۔ اچھا یہاں سے تو یہ ہوا، جب اسٹیل مل کے پاس کراچی کے پاس گاڑی پہنچی تو نئے نئے یہ موبائل فون آئے تھے۔ ایک بندہ فون کر رہا ہے کسی کو، تو میں نے کہا یار مجھے ایک کال کرا دو اپنے دفتر، ہمدرد یونیورسٹی کال کرنی ہے کہ اس طرح میری گاڑی لیٹ ہو گئی تھی یا میں مس ہو گئی تھی، تو میں آ جا رہا ہوں، تو فکر مند نہ ہوں۔ اچھا جو ہی میں نے فون کیا تو وہ آگے سے بےتاب بڑے، انہوں نے کہا آپ کہاں ہیں؟ میں نے کہا میں گاڑی میں ہوں۔ آپ عجیب ہے، آپ نے کل ایران جانا ہے، آپ ادھر نہ آئے، خانہ فرنگے ایران سے رابطہ کریں کراچی میں۔ اچھا پھر ایک کال اسی سے اور کروائی، ان کو بتایا کہ میں آ رہا ہوں، انہوں نے کہا آپ جلدی آئیں۔ اچھا آپ گئے تو انہوں نے کہا کہ جب میں کراچی اتر کے وہاں گیا تو انہوں نے کہا جا کے پاسپورٹ لائیں۔ اب پاسپورٹ میرا کراچی ہمدردی یونیورسٹی میں تھا، وہ کراچی سے 25 کلومیٹر باہر تھی۔ پھر گاڑی لے گئے، وی سی وہاں ہوتے تھے، ان سے اجازت لی کہ میں یہ جانا ہے تو 1 مہینہ چھٹی لے کے رات جاب کر رہے تھے وہاں؟ میں جاب کر رہا تھا۔ اب رات ہی ویزا لگا، رات ٹکٹ آگے ٹکٹ، وہ ان کا آپ نہیں تھا سلسلہ۔ تو صبح جی انہوں نے بٹھایا تو میں تہران پہنچ گیا۔ تو خطوں کے زمانے میں میں نے وہاں جا کے گھر خط لکھا کہ میں خیریت سے تہران پہنچ گیا ہوں۔ تو گھر والے حیران کہ یہاں تو کراچی گئے۔ تو میں اس طرح کے تو ایسے بے شمار واقعات ہیں، جیسے میں نے پہلے حج کا بتایا، وہ بھی ایسے خواب و خیال نہیں، ہم کراچی گئے ہوئے ہیں تو وہیں سے ایک آتا ہے تو انہوں نے کہا جی آپ آئیں، آپ کو بلایا جا رہا ہے۔ تو اس طرح کئی کوئی خاص واقعہ جو زندگی میں جس کو آپ سنانا پسند کریں؟ آپ بہت سارے واقعات ہوں گے لیکن بے شمار ہیں واقعہ۔ تو میں نے پہلے جیسے آپ کو بتایا کہ میں نے لکھا کچھ اور تھا، تو وہ پھر غلط ثابت ہوا اور اس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ مہربانی کی اور میں نوکری مل گئی، جاب مل گئی۔ پھر اسی جاب میں اگلا واقعہ یہ تھا کہ میں نے وہاں ریزائن کیا 3 سال کے بعد کہ اب میں نے شعبہ سیٹ کر دیا ہے تو اب چلتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ بھی ایک اتفاق ہے کہ میں نے ریزائن کیا ہے تو حکیم صاحب گورنر تھے ان دنوں، وہ آئے تو مجھے پوچھا کہ آپ کیوں چھوڑ کے جاتے ہیں نوکری؟ میں نے کہا جی یہ شعبہ جو تھا میرے ذمے میں نے سیٹ کر دیا ہے تو اب اس پہ بوجھ ادارے پہ بھرنا میں مناسب نہیں سمجھتا، اور میرے بچے پنجاب میں ہیں، میں آیا ہوں۔ تو انہوں نے آگے سے کہا اچھا یوں کرتے ہیں، اب آپ کو اور تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ تنخواہ زیادہ کر دیتے ہیں یا یہ کر دیتے ہیں، ایسا کریں آپ ہمدرد سے ڈاکٹریٹ کریں، پی ایچ ڈی کریں، تو آپ کے لیے اعزاز ہوگا، آپ پہلے ڈاکٹر ہوں گے۔ اب سوچیں کہ بندہ استعفیٰ دے، اگلا بندہ اس کو پی ایچ ڈی کی آفر کر دے۔ تو پھر میں نے 3 سال مزید گزارے اور یہ اس پہ مقالہ لکھا، اور پھر اتنا بڑا کنووکیشن، پہلا کنووکیشن تھا، اور اس میں کوئی 1400 مہمان تھے، ملکی اور غیر ملکی، یعنی ساری یونیورسٹی کے وائس چانسلرز،
ساری صدر پاکستان فاروق لغاری، گورنر سندھ حکیم صاحب خود، وزیر اعلیٰ سندھ، پوری کیبنٹ، سارے ملکوں کے سفیر، وہ عجیب ایک رونق تھی۔ تو اس میں یہ ہمارے ایٹمی سائنسدان بھی تھے ڈاکٹر عبدالقدیر خان، تو ان مہمانوں کی موجودگی میں اکلوتی ڈگری پی ایچ ڈی کی مجھے ایوارڈ کی گئی اتنے بڑے اعزاز کے ساتھ۔ تو یہ کم اعزاز تو نہیں ہے، میں تو میری تدبیر یا میری خواہش یہ تھی میں استعفیٰ دوں گھر جاؤں، تو اللہ تعالیٰ روک لیا اور تین سال پھر کراچی میں گزر گئے۔ اور پھر میرا رہائش کا مسئلہ تھا کہ میں مشفق خواجہ کے یہاں ہوتا تھا، تو شہر جانا آنا گھنٹہ جانے میں لگتا تھا، گھنٹہ آنے میں۔ میں نے حکیم صاحب سے ذکر کیا کہ میرا 2 گھنٹے ضائع ہوتے ہیں، اور پی ایچ ڈی کے بندے کا اسٹوڈنٹ کا تو 1 سیکنڈ ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ تو وہاں اسکالر ہاؤس بنے ہوئے تھے ہمدرد یونیورسٹی میں، بڑے ایسے کمال خوبصورت، تو وہاں آ جائیں، آپ ایک کمرہ لے لیں۔ اچھا، وہ کمرہ بھی مل گیا اور وہیں پہ وہ کچن بھی تھا، سب کچھ، کھانا بھی پکا پکایا ملتا رہا، اور رہائش بھی فری میں مل گئی۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم رہا ہے ہر وقت میرے ساتھ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ضمناً ایک سوال میرے ذہن میں آیا ہے، میں اکثر پڑھتا بھی ہوں، لوگوں سے سنتا بھی ہوں کہ حکیم سعید رحمۃ اللہ علیہ بڑی جاندار شخصیت، بڑی بہت عظیم شخصیت، اور ان کی شہادت سے ایک ایسا خلا بڑا قومی سطح پہ بنا ہے جس کو پر کرنا شاید ممکن نہ ہو۔ نہیں، ممکن نہیں۔ تو آپ چونکہ ان کے ساتھ رہے ہیں، ان کے ساتھ آپ کا وقت گزرا ہے، تو کچھ ان کے ساتھ گزرے ہوئے جو وقت ہے ان کی یادیں سامعین کے لیے۔ جی، وہ بڑی عجیب یادیں ہیں، بڑی خوبصورت ہیں، حاصل زندگی ہیں، جو زندگی ان کے ساتھ گزری ہے وہ کمال کی ہے۔ ایک تو یہ کہ ان میں نا انکساری بہت تھی۔ دیکھیں نا، ایک یونیورسٹی کے چانسلر ہیں حکیم سعید، ایک نام ہے دنیا میں انٹرنیشنل، اور ہمدرد ان کا ادارہ بہت بڑا، تو وہ ایسے جیسے دوست نہیں ہیں کندھے پہ ہاتھ رکھ کے چلتے، اس طرح وہ یونیورسٹی آئے ہوئے ہیں اور کندھے پہ ہاتھ رکھ کے ساتھ جا رہے ہیں، اس طرح تھا۔ پھر ان کی جو خصوصیت ایک تھی ٹائم کی پابندی، یعنی اگر انہوں نے کہا میں صبح 8 بجے آؤں گا تو 8:01 نہیں ہوتا تھا، 8 بجے پورے 8 بجے وہ سیٹ پہ ہیں۔ ٹائم کی پابندی میں نے ان سے سیکھی۔ دوسرا، ان کی خوش لباسی، وہ سفید شیروانی، سفید جوتے، سفید جرابیں، سفید پاجامہ، تو وہ سفید ہی پہنتے تھے۔ تو ایک درجی کو کہہ دیا کہ سفید کپڑا لو اور سی دو، وہ اس میں بھی کہتے ہیں ٹائم ضائع ہوتا ہے کپڑا پسند کرنے میں، رنگ پسند کرنے میں، تو انہوں نے ٹائم ضائع نہیں کیا۔ پھر ایک بڑی زبردست بات مجھے ان کی یاد ہے، ایک بار جاپان کا جو سفارت خانہ تھا انہوں نے ہائیکو مشاعرہ کرایا، 3 مصرے کا ہائیکو ہوتا ہے نا، جاپانی صنف شاعری ہے، تو اس کا وہ مشاعرہ تھا۔ تو پاکستانی شاعر کراچی کے جو بڑے بڑے تھے نامور، وہ آئے ہوئے تھے۔ اچھا، ہمیں بھی بلایا گیا، تو اس میں وہ مہمان خصوصی تھے۔ اب وہ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ سارا مشاعرہ سنتے بیٹھ کے تو بعد میں صدارتی گفتگو کرتے، اتنا ٹائم نہیں تھا۔ انہوں نے کہا بھی میری بات پہلے کرا لو، مشاعرہ بعد میں کرا لینا۔ اچھا، اب جب وہ خود کہیں تو پھر ماننا پڑتا تھا، مان لی بات۔ اب وہ بیٹھے تو انہوں نے جو بات کی مجھے آج تک یاد ہے، انہوں نے کہا دیکھو بھائی، سیاستدان ہم جو ہیں، جن کے پاس وزارتیں ہیں، گورنر ہے، صدارتیں ہیں، سیاستدان، ہم پوری طرح پاکستان کی آبیاری کرنے میں، پاکستان کی ترقی میں جو ہے نا کردار ادا نہیں کر سکے، ہم فیل ہو گئے۔ انہوں نے خود اپنی زبان سے مانا کہ ہم فیل ہیں۔ لیکن اب یہ دیکھو، اور جو انہوں نے مثال دی کہ دنیا انسانیت، پوری تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ جاپان پہ ہوا ہے۔ جاپان کے 2 شہروں پہ، ہیروشیما پہ اور ناگاساکی پہ 2 ایٹم بم گرائے گئے ہیں۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، نسلوں تک یہ ظلم رہا۔ لیکن جاپان نے اس ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں لیا۔ جاپان نے علم میں، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں ترقی کر کے ایسا بدلہ لیا ہے، ہمارے گھروں میں گھس گیا ہے۔ ہماری استری جاپانی ہے، موٹر سائیکل جاپانی ہے، ہماری فریج جاپانی ہے، ٹی وی جاپانی ہے، کیٹی قمیض کپڑا ہوتا تھا وہ جاپانی، یعنی ہمارے ہر گھر میں یہ گھس گیا ہے۔ تو یہ میں چاہتا ہوں کہ جو ہم سیاستدانوں سے نہیں ہو سکا پاکستان کے لیے۔ اچھا، پھر انہوں نے یہ بھی ساتھ ہی مثال دی کہ ان کی ادبی دنیا میں جو ترقی ہے وہ دیکھو، ہائیکو ان کی صنف شاعری ہے، اور اب شاعر پورے پاکستانی شاعر آج جو اکٹھے ہو ہائیکو کہنے آئے ہو،
تو یہ بھی ان کے اثرات ہم پہ مرتب ہیں کہ ان کی صنف جو ہے ہم نے اپنا لی ہے، اڈاپٹ کر لی ہے. جیسے ہم نے ان کا کپڑا لے لیا ہے، استری لے لی ہے، جاپانی گاڑیاں لے لی ہیں، تو یہ بھی ہماری طرف آ گئی. یہ ہے اثر انداز ہونا، اثر پذیری یہ ہے. تو آپ جو شاعر ہو، آپ پاکستان کی باغ ڈور سنبھال لو اور فکری رہنمائی کراؤ. جیسے علامہ اقبال نے فکری رہنمائی کی تھی، تو اسی طرح آپ فکری رہنمائی کریں تو قوم کو کسی اچھے طرف لائیں اور اچھے دھارے میں لے چلیں قوم کو، تاکہ جیسے صنف شاعری جاپان کے ہمارے یہاں آئی ہے، آپ کی صنف شعر بھی دوسرے ملکوں میں جائیں، اور آپ کی سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی جو ہے وہ دوسروں ملکوں میں جائے، دوسرے لوگ خریدیں آپ سے. تو یہ حکیم صاحب نے کی یہ بات کر کے تو انہوں نے کہا میں تو ایسا بندوں، مجھے ساری زندگی نا کوئی شعر ایک بھی یاد نہیں ہوا. البتہ میں پریکٹیکل آدمی ہوں، میں شعر نہیں کہتا، پریکٹیکل کام کرتا ہوں. تو اور انہوں نے کام دیکھیں کہ جب وہ سن 47 میں آئے مہاجر ہو کے، تو وہ تو پھر آخر ایام تھے تو گزرے جیسے بھی. تو سن 48 میں 1948 میں وہ لکھا انہوں نے کہ میں نے اپنی بیگم سے کہا کہ تھوڑا بہت جو زیور ہے تمہارے پاس لاؤ، یہ بیچتے ہیں، کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں. تو وہ زیور بکا 13 روپے کا. 13 روپے کا وہ زیور بیچ کے 1 روپے کا سامان انہوں نے لیا گھر کا، کھانے پینے کا، آٹا چاول وہ گھر میں دیا. 12 روپے میں سے کچھ کرسی میز خریدے، کچھ شیشیاں خریدیں. تو آرام باغ کراچی میں وہ بیٹھ گئے میز پہ شیشیاں رکھ کے. تو ایک کرسی پہ مریض بیٹھتا بن گیا، مریض ایسے ہی بیٹھ گئے. اب 13 روپے 12 روپے سے جب زندگی شروع کی تو اب دیکھیں کہ ہمدرد کہاں سے کہاں تک پہنچا. صرف کراچی میں جو ہمدرد یونیورسٹی ہے وہ 300 ایکڑ پہ ہے، اور اس میں جو بلڈنگیں ہیں وہ الگ سے. تو جو اب اسلام آباد میں ہے اور دیگر ہمدرد کے جو ادارے ہیں اس کی پروڈکٹ آ رہی ہیں اور وہ سارا، تو وہ کہا گیا کہ یہ جو روح افزا بناتے ہیں اس کو بوتل کے ساتھ ایسے بوتل رکھتے جائے نا، تو جتنا کرۂ ارض ہے اس میں پورا ایک پھیرا آ کے تو دوسرا پھیرا شروع ہو گیا. اتنی ہم وہ جو روح افزا جو ہے وہ بک چکی ہے. تو کارمینہ اور بہت سے ادویات ہیں ان کو، اور وہ واحد شخص ہیں جن کے نام کے ساتھ حکیم سجتا تھا. ورنہ آج کل حکیم ڈاکٹر ہی کہلاتے سارے ہمارے جو دیہاتوں میں، لیکن وہ حکیم محمد سعید. تو یہ مہاجر خاندان سے تھے، یعنی انڈیا سے یا دلی سے آئے تھے. اور ان کے ایک بھائی ادھر ہی تھے، حکیم عبد الحمید، انہوں نے وہاں یونیورسٹی بنائی ہے ہمدرد کی، دلی میں انہوں نے یہاں بنائی. اور وہ میری ڈگری میں وہ بھی آئے تھے، جب مجھے ڈگری ملنی تھی تو وہ دلی سے آئے تھے حکیم عبد الحمید صاحب. اس کا ہمدرد رکھنے کا کوئی خاص وجہ تھی اس کی؟ نہیں، بس انہوں نے سوچا کہ نام ہمدرد رکھ دیا گیا. یہ اچھا بات. اچھا ماشاء اللہ. کیونکہ وہ حکیم اجمل خان کا مشہور تھا نا دواخانہ حکیم اجمل خان، تو انہوں نے پھر ہمدرد نام بعد میں جب ان کی شہادت ہوئی ہے. ہاں، وہ اب چل تو رہا ہے سلسلہ، لیکن وہ رنگ تو نہیں ہے جو ایک شخصیت سے ہوتا ہے. در و دیوار سے ادارے تو نہیں نہ ہوتے، شخصیات سے ہوتے ہیں. تو جب حکیم صاحب آپ موجود تھے، ان کا جو شعبہ مخطوطات تھا میں نے اس کی فہرست بھی بنائی ہے. پھر بعد میں اور بھی مخطوطے آئے، وہاں ان کی کئی چیزیں تھیں. مثلا جتنے دنیا جہان میں جتنی بھی زبانوں میں تراجم قرآن ہے، سارا وہ ایک شعبہ تھا تراجم قرآن کا. ایک انہوں نے یہ شروع کیا کہ جو مصنف اپنی کتاب لکھتا ہے، کتاب چھپ جاتی ہے تو اصل جو مسودہ ہوتا ہے وہ حکیم صاحب وہاں لے لیتے تھے. تو وہ کتنے مسودے ہاتھ کے لکھے ہوئے لوگوں کے قلمی تھے اپنے ہاتھ سے لکھے، وہ وہاں پہ محفوظ ہیں. اچھا، پھر رسالوں کا سیکشن تھا، دنیا جہان سے رسائل آتے تھے، تو بڑا عجیب انہوں نے بنایا ہوا تھا. ساتھ پھر جو اسکالر وہاں تحقیق کے لیے جائے، ریسرچ کے لیے جائے، اس کے لیے رہائش کا بھی انتظام نہیں تھا. کراچی سے 25 کلومیٹر باہر تھی، نہ راستہ تھا نہ بجلی تھی، لیکن پھر ہر چیز بن گئی وہاں پہ. اچھا، کوئی کہتا کہ یہ حکیم صاحب آپ نے یہ کیسے ہر چیز اکٹھی کی؟ تو کہتے تھے میرے پاس نا جادو کی چھڑی ہے، میں ایسے پھیرتا ہوں تو ہر چیز اکٹھی ہو جاتی. واقعی ان کے ہاتھ سے جادو ہی تھا، جس چیز کو مٹی کو ہاتھ لگاتے سونا ہو جاتا. بڑے کمال شخصیت تھے، بہت خوبصورت انسان، حافظ قرآن تھے، اور بڑا زور دیتے تھے کہ صبح ناشتہ کریں، شام کا کھانا کھائیں، دوپہر کا کھانا چھوڑ دیں. اچھا، ان پہ فتوی بھی لگ گیا، انہوں نے ایسے ہی منہ سے نکل گیا دوپہر کا کھانا حرام ہے. جنت میں بھی 2 وقت کے کھانے کا حکم ہے، تو یہاں بھی 2 وقت کا کھانا کھائیں، درمیان کا چھوڑ دیں، سب کی صحت ٹھیک ہو جائے گی. وہ پریکٹیکل آدمی تھے، کہتے تھے ایک تو دوپہر کو کھانا کھانے سے آپ کی صحت ٹھیک رہے گی، نہ کھانے چھوڑ دیں، صحت ٹھیک رہے گی. دوسرا، اگر فرض کریں 10 روپے کا آپ کھانا کھاتے ہیں، تو اس وقت 10 کروڑ آبادی تھی پاکستان کی، تو 100 کروڑ ایک دن میں بچ جاتا ہے. تو پاکستان کا قرضہ 2-3 مہینے میں اتر جاتا ہے اگر آپ دوپہر کا کھانا چھوڑیں. اس طرح پھر وہ یہ جو ڈبے کا دودھ ہم پیتے ہیں آسٹریلیا، اس کے بھی بڑے خلاف تھے. گائے کا گوشت کہتے تھے گائے نہ کھائیں، گائے کا دودھ پئیں.
اور وہ آپ کو مفید ہوگا، گائے کا دودھ مفید ہے، اس کا گھی مفید ہے، آپ وہ کھائیں۔ گائے آپ ذبح کر کے گوشت کھا لیتے ہیں تو خشک دودھ باہر سے منگواتے ہیں، یہ کتنی بد عقلی ہے، بے عقلی ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ اس طرح کی بڑی اچھی باتیں، نونہالوں سے مخاطب ہوتے تھے، بچوں سے نونہال رسالہ نکالتے تھے، تو کئی چیزیں ان کی ایسی ہیں بڑی یاد، اگر اس پہ لکھنے شروع کر دے تو ختم نہیں ہوتا سلسلہ۔